علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کے پسینے سے گلاب کا پھول اگا ہے. شاید سب کو پتا ہے. شاید یہ بیان بہت ہوا ہے، کیونکہ جو چیز بہت زیادہ بیان ہوتی ہے نا جمعہ میں، گھروں میں، اس طرح، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید چیز زیادہ یاد رہ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ بیان ہوا، یہ بیان ایک نعت خوان یوں معاشرہ داڑھی والا نے بیچارہ، تو اس کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ پرانی بات ہے یہ، تو اس پر کسی نے گلاب کے پھول، بیچارے نے فتوا دے دیا بہت گناہ ہے گلاب کے پھول تیرا ڈال. اب سر میری تو اس تک اپروچ تو تھی نہیں، میرا کوئی تعارف نہیں، وہی یہی ہے کہ اسی میں میں نے دیکھا اس کو، اور آواز بڑی سونی، لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ اس نے بیچارے نے غلط بتایا. پھر بعد میں پتا چلا وہ نعت خوان تو فوت شدہ ہے بیچارہ، اللہ معافی دے. تو اس سے جب تک علماء، اور اب یہ علماء کی بھی تو شناخت ہی نہیں ہے نا، داڑھی والا عالم اسٹیج پر اگر دھڑا دھڑ بولتا ہے تو یہ سمجھتے بہت بڑی ہستی ہے اور علمی شخصیت ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ جو زوردار بیان کرے وہ علمی شخصیت ہو. علمی شخصیت آپ کو ملے گی مدرسوں میں، ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر سر جھکا کر جو فتویٰ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ علمی شخصیت ہوتے ہیں. تو باقی ہر اسٹیج کا مقرر حکایتیں یاد کر کے آواز اچھی ہوتی ہے تو وہ بولتا اچھا ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں علمی شخصیت، ان کو مسئلہ پوچھ کر بیچاروں کو آزمائش میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اب میرا یہ فیلڈ ہے نا، تو مجھے پتا ہے کہ جب یہ جلسے میں یہ خطاب کرتے کرتے بعض اوقات یہ مسائل بیان کرتے نا، ان لوگوں کے کلپ بھی بعض اوقات میں نے سنے ہیں، تو قابل رحم ہوتے ہیں. یہ بس بول رہے ہوتے ہیں غلط سلط بعض اوقات، تو ان تک اپروچ بھی مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اگر مسئلہ دریافت کر رہا ہے تو یہ کام مفتی کا ہے، مفتی سے پوچھا جائے. مفتی اسلام عاشق رسول ہو، صرف اس سے پوچھا جائے. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہمارے پاس نمبر بھی چل رہے ہیں، لیکن دارالفتہ اہل سنت ہی کا مفتی ہو ضروری نہیں ہے. کوئی بھی سنی مفتی، عاشق رسول مفتی دنیا میں کہیں بھی ہو، تو اسی سے مسئلہ پوچھا جائے. یہ میرا انقص مشورہ ہے. باقی ہر ایک سے مسئلہ پوچھنے سے وہ بیچارہ بتا دیتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کو ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات نہ بولنے کی. اچھا پھر ہر مقرر غلط مسئلے کر رہا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے جنرل بات کی ہے. بعض مقرر ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو علمی بھی ان کا اچھا مقام رہتا ہوگا، کیونکہ اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. ان کا فیلڈ بعضوں کا، اب جو بھی ہو، یہ مفتی کا فیلڈ یہ فقہ کا ہوتا ہے، فقہ، اور فقہ کے مسائل مفتی زیادہ بہتر بتا سکے گا. عام آدمی اتنا بہتر شاید، یا عام عالم بھی شاید اتنا بہتر نہیں بتا پائے گا، گتھی نہیں سلجھا سکے گا. بس یہ قدرت یہ عطا ہوتی ہے، اور ان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے. ان مفتیان کرام کی بڑا برسوں انہوں نے محنت اسی فیلڈ پر کی ہوتی ہے. اب کوئی بہت پائے کا انجینئر ہو، مشینوں کے کل پرزے تو یوں اشارے سے جوڑ دیتا ہو، مثال کے طور پہ اتنا ماہر ہو، اب کسی کی گھٹنے کی ہڈی ہٹ گئی، کیا خیال ہے آپ کا؟ انجینئر کے پاس جائیں گے کہ مشین کے کل پرزے اتنی آسانی سے بٹھا دیتا ہے، میرا بھی تو کل پرزا ہی ہے، یا بھی یوں کرے گا تو سیٹ ہو جائے گا. تو اگر انجینئر نے یوں کیا نا تو آپ کی چیخوں کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا میں چلے گی. تو یوں مطلب ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. تو اس لیے مسائل بتانا یہ عام طور پر علماء میں وہ جو فقہ میں ماہر ہوں اور مفتی ماہر ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے کہ یہ وہ طبقہ سنے جس سے آپ نے اس وقت بیان فرمایا ہے. یہ اب بس رہ کر ایک بات دل میں آتی رہتی. نہیں، اس میں یہ ہے نا، کوئی بولے گا نا ان کو، الیاس بولے گا یہ تھوڑا مفتی ہے، یہ خود تو مسائل بتا رہا ہوتا ہے، سیدھی بات ہے. یہ بات بھی صحیح ہوگی،
میں مفتی نہیں ہوں, مفتی بٹھا تو رکھتا ہوں نا. بھلے مفتی میرے بچے ہیں, یہ مفتیان کرام سارے میرے بچے ہیں, اور میرا فیل ان کی پیدائش سے پہلے کے فقہی مسائل کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا, میں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا. میں نے پڑھا بہت ہے, مطالعہ میرا الحمدللہ, یعنی کہ کسی دور میں سمجھو کہ اب ہزاروں ہزار صفحات تو کتابیں میری یہاں چھپی ہوئی ہیں. اب یہ ہزاروں صفحوں پر میری کتابیں الحمدللہ بکھری ہوئی ہیں. تو اب بتائیے کہ میں نے پڑھا کتنا ہوگا یار, الحمدللہ. اور کتنی بار پڑھا ہوگا. لیکن اب ایک ہر ایک کا اپنا اپنا حافظہ ہوتا ہے, اور لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. یہ مفتی اس فن کا مرد ہوتا ہے, نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا تجربہ اور یہ مسائل پر الحمدللہ بہت کوشش کی ہوئی ہے, میں نے بہت ہی کوشش کی ہوئی ہے. علماء کی جوتیاں اٹھائی ہیں, اور ان کے پیچھے لگ لگ کے میں نے مسائل پوچھ کر سیکھے ہیں. فتح رضویہ کی ورق گردانی کی ہے میں نے الحمدللہ, بہار شریعت کی ورق گردانی کی ہے. مطلب کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار کے میں نے 2-4 مسائل الحمدللہ سیکھ لیے. تو یہ کہ اس طرح میری مخالفت کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, کہ میری جب کوئی غلطی ہوتی بھی تو میں رجوع تو کر لیتا ہوں. آپ نے کبھی میری تاریخ دیکھ لیں اٹھا کر, ہسٹری میری سیرت کی, کہ میں جان بوجھ کے میں لڑ گیا ہوں کسی سے غلط مسئلے پر. انشاءاللہ کوئی سی حکایت آپ نہیں سنیں گے کہ اس نے لڑائی کر دی, اس کی غلطی بتائی. تو کوئی کیوں آپ کے بارے میں بات کرے گا, آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ میں کیوں ایسا ایسا کیوں کہا, لے گا؟ اور سب کو نہیں کہا میں نے, کہ بعض مقرر ہوتے ہیں کہ جو ان کا ماشاءاللہ یعنی کہ مطالعہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ایسے کم تائید کر دی, ان کو ٹائم نہیں ملتا. یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے فیلڈ ہے, کا فیلڈ یہ لائن ہے, نہیں ملتا. اور یہ بھنگرے بھی بعضوں کا جیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ,